جی عبارت پڑھ لیجیے. وما يقع به ختم باب السنة باب متابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد البردعي رحمه الله تقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال السماع والتوقيف ولفضل إصابتهم في نفس الرأي بمشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة أسبابه. وقال أبو حسن الكرخي رحمه الله لا يجوز تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس. وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد أحد منهم وهذا الخلاف في كل ما ثبت عنه من غير اختلاف بينهم ومن غير أن يثبت عنه أنه بلغ غير قائل فسكت مسلما له. وأما إن اختلفوا في شيء فالحق لا يعد أقابيلهم ولا يسقط البعض بالتعارض لأنه تعين وجه الرأي لما لم يجر المحادثة بينهم بالحديث المرفوع فهل محل القياس. وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى يجوز تقليدهم عند بعض مشايخنا خلافا للبعض. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. وما يقع به ختم باب السنة. فرماتے ہو ما وہ چیز یقع به جس کے ساتھ واقع ہو رہا ہے سنت کے باب کا ختم ہونا. وہ کیا ہے؟ باب متابعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی متابعت کے بارے میں. ابو سعید بردائی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تقلید الصحابی یہ واجب ہے، صحابی کی تقلید واجب ہے. اس کے ذریعے سے قیاس کو چھوڑا جائے گا لاحتمال السماع والتوقیف. سماع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے احتمال کی وجہ سے اور واقفیت کے احتمال کی وجہ سے اور ان کے درست ہونے کی فضیلت کی وجہ سے رائے میں قرآن پاک کے احوال کو دیکھنے کے ساتھ اور اس کے اسباب کو کی معرفت کے ساتھ. اور ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے صحابی کی تقلید مگر صرف اس صورت میں اس مسئلے میں جس کا قیاس کے ذریعے سے ادراک نہ کیا جا سکے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کی جائے گی. اور اختلاف ہر اس میں ہے جو ثابت ہو ان سے بغیر ان کے درمیان اختلاف سے اور بغیر اس کے کہ ایک بات ثابت ہو اور بغیر اس کے کہ ایک بات ثابت ہو اور اس کے علاوہ قائل کے علاوہ تک وہ پہنچی ہو اور پھر وہ خاموش ہو گیا اس کو تسلیم کرتے ہوئے. اور بہرحال اگر وہ اختلاف کرے کسی چیز میں تو برحق جو ہے نا وہ تجاوز نہیں کرتا ان کے اقوال سے اور بعض کی وجہ سے اور ساقط نہیں ہوتے بعض تعارض کی وجہ سے. اس لیے کہ رائے کی وجہ متعین ہو گئی ہے جب استدلال ثابت نہ ہوا ان کے درمیان حدیث مرفوع کے ساتھ تو بس وہ قیاس کی قائم مقام ہو گیا. اب اور تابعی جو ہے آگو مزاحمت کرے ان کا فتوے میں تو اس کی تقریر جائز ہے. ہمارے بعض مشائخ کے ہاں بعض اختلاف کرتے ہیں. اچھا جی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولیہ فعلیہ کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ صحابہ کے اقوال کو ذکر کرنے لگے. فرماتے یہ تتمہ ہے اس کے لیے کس کے جو سنت کا باب ہے اس کے لیے یعنی سنت کے باب کے لیے اقوال صحابہ کا جو باب ہے وہ کیا ہے؟ تتمہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تتمہ جو ہوتا ہے نا وہ تو چیز کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے.
تو پچھلے باب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ذکر تھا، افعال کا ذکر تھا، اور صحابہ کے اقوال تو اور ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہیں، تو اس کو کیسے تتمہ کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تتمہ اس وجہ سے کہ قول صحابی میں بھی سماع کا احتمال ہونے کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس احتمال کی وجہ سے اس کو کیا قرار دے دیا؟ تتمہ قرار دے دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اب قول صحابی کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ مختلف اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا قول ابو سعید البردائی رحمہ اللہ کا ہے، اس سے ابو بکر رازی کا ہے، اور اسی طرح ہمارے ایک صحابہ، ہمارے اصحاب میں سے، احناف میں سے کچھ حضرات کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہے، صحابی کی تقلید واجب ہے، اس کے ذریعے سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کن پر واجب ہے؟ ان کے بعد جو تابعین یا تبع تابعین آئے ان پر، لیکن ایک صحابی کی تقلید دوسری صحابی پر واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ تقلید صحابی کی تقلید کیوں واجب ہے؟ لاحتمال السماع والتوقیف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی وجہ سے، بلکہ ظاہر یہی ہے کہ جو اب بات انہوں نے بتائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، تو اس وجہ سے، اور لفظ اصابت ہیں، اور اگر یہ مان بھی لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں سنی، ٹھیک ہے، یعنی حدیث نہیں ہے، پھر بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کی رائے ہوگی، ان کا اجتہاد ہوگا، تو ان کی رائے، ان کا اجتہاد دوسروں کی رائے، دوسروں کے اجتہاد سے مضبوط ہے، کیونکہ رائے درست ہونے کی وجہ سے، کیوں کہ انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا قرآن پاک کو اترتے ہوئے، اور قرآن پاک کے اسباب کا مشاہدہ خود کیا کہ فلاں آیت جو ہے نا اتری ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فلاں آیت کا شان نزول کیا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے جو ہے ان کی رائے دوسروں کی رائے سے کیا ہے؟ مضبوط ہے، لہذا ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ وقال ابو الحسن الکرخی ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا جی، کہ اگر صحابی کا قول ایسا ہو جو مدرک بالقیاس نہ ہو، غیر مدرک بالقیاس، قیاس اس کا انکار کرتا ہو، عقل میں وہ سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو قول ہوگا صحابی کا، اس میں اس کی تقلید جائز، امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور کچھ ہمارے حضرات اور سر قاظم ابو زید وغیرہ ذالک یہ حضرات فرماتے ہیں، کیونکہ قول اگر غیر مدرک بالقیاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے تو بتا رہے ہیں۔ اور اگر وہ فرماتے ہیں مدرک بالقیاس ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ قول صحابی کی تقلید جائز نہیں ہے،
اور فرماتے اس صورت میں اس کا مطلب ہوا کہ یہ انہوں نے قول جو کیا ہے، اختیار کیا ہے، یہ رائے سے کیا ہے، اجتہاد سے کیا ہے، اور صحابہ معصوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، صحابہ سے کیا ہے، خطا کا احتمال موجود ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں یہی؟ تو لہٰذا فرماتے پھر اس کے ذریعے سے کیسے قیاس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید، سمجھ آ گئی، قول قدیم ان کا ابو سعید بردئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ والا ہے، قول جدید یہ ہے۔ اور اکثر معتزلہ اور اشاعرہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی، ٹھیک، چاہے مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ بھی آپس میں کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ثابت ہے، اور جب آپس میں اختلاف کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ پھر اب کسی ایک صحابی کو قول کو لے کر دوسری صحابی کو قول کو چھوڑنا بغیر کسی وجہ کے، سمجھ آ گئی؟ تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید جو ہے نا نہیں کی جائے گی، چاہے مدرک بالقیاس ہو غیر مدرک بالقیاس ہو۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ بَيْنَهُ۔ فرماتے یہ جو قول صحابی کے بارے میں فرمایا نا، تو گویا کہ قول صحابی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یعنی مجموعی ہم دو بنا سکتے ہیں کہ دوسرے صحابہ نے اس سے اختلاف کیا ہوگا یا نہیں۔ اگر اختلاف نہ کیا ہو پھر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اختلاف نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دوسری صحابہ تک پہنچی اور انہوں نے اس کو کیا کر لیا، تسلیم کر لیا، خاموشی اختیار کر کے، تو یہ اجماع سکوتی کے حکم میں ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا، خاموشی اختیار کر کے، اس پر اجماع سکوتی ہو گیا، اور اس پر اجماع ہو گیا، اب اس کو تسلیم کرنا ہی ضروری ہے۔ یا یہ ہے کہ عموم بلوہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے صحابہ تک قول پہنچا ہی نہیں، سمجھ آگے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ یہ اقوال ذکر کیا، ابو سعید بردئی رحمہ اللہ فرماتے تقلید واجب ہے، امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر مدرک بالقیاس ہو تو جائز ہے وگرنہ نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقلید نہیں کی جائے گی۔ یہ اس کے بارے میں۔ وَأَمَّا إِنِ اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف کیا، اختلاف ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، تو فرماتے پھر اس صورت میں فرماتے فَالْحَقُّ لَا يَعْدُ أَقَاوِيلَهُ، تو پھر حق جو ہے نا وہ ان کے اقوال سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ان کے علاوہ کوئی اور قول اختیار کر لے، پھر حق جو ہے نا کیا ہوگا، اس کے اندر ہی رہے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے نا کہ اختلاف ہوا ہو اور کسی نے کوئی مرفوع حدیث سے استدلال نہ کیا ہو۔ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، کسی نے بھی مرفوع حدیث سے استدلال نہیں کیا،
تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں ان کے پاس حدیث نہیں تھی. اگر حدیث ہوتی تو ضرور اس سے کیا کرتے؟ استدلال کرتے. تو حدیث نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے قیاس. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ پھر 2 صحابہ کے اقوال گویا کہ قیاس کی طرح ہو گئے، قیاس کے قائم مقام ہو گئے. تو اس لیے فرماتے ولا يسقط البعض بالتعارض، کہ تعارض جب اقوال آ گئے نا تو اصل میں ضابطہ کیا اذا تعارض تساقط، کہ تعارض ہو تساقط ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب قیاس کا آپس میں تعارض ہے تو وہاں پر تساقط نہیں ہوتا. تو چونکہ یہ بھی قیاس کے قائم مقام ہو گئے اس لیے تساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان میں سے ایک کو جو ہے نا وہ کیا جائے گا، اختیار کیا جائے گا، کسی اور دل کی طرف نہیں جایا جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَأَمَّا التَّابِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اب فرماتے ہیں کہ تابعی، اگر تابعی نے کوئی فتویٰ دیا صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ نے اس کو اختیار بھی کیا، تسلیم بھی کیا، تو تابعی کی تقلید کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ ہمارے بعض مشائخ کے ہاں تابعی کی تقلید جائز ہے، اس کی تقلید کی جائے گی. جیسے اس کی مثال امام علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہودی پر کہ اس کے پاس جو زرہ ہے میری ہے. یہودی نے کہا ہے میری ہے اور قبضہ بھی میرا ہے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ مدعی، یہودی مدعا علیہ، تب ضابطہ کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یا والیمین علی المدعا علیہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینہ پیش کریں، گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شریح تھے، شریح قاضی تھے، ان کی عدالت میں کیس گیا. حضرت علی سے کہا آپ گواہ پیش کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے 2 گواہ پیش کیے، ایک اپنے بیٹے کو بطور گواہ حسن کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ایک اپنے آزاد کردہ غلام قنبر کو. تو قاضی شریح نے کہا کہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ تو آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. اذا گواہ گیا، آزاد کردہ غلام جو قنبر ہے وہ دے سکتا ہے، اس کی گواہی قبول کی جائے گی، بیٹے کے نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار تجھے؟ ہو کی کر رہا ہے تو روزانہ تو یہی کام ہے بس. یہ لاسٹ آخری چانس ہے تجھے، آئندہ کے لیے مستقل تجھے سال کے آخر تک کھڑا کیا جائے گا، مستقل. تو یہ روزانہ یہ کام ہے. پتہ نہیں رات کو تو کردہ کی ہے، رات کو عبادت کرتا ہے ساری رات یا آدھی رات کردہ کی ہے تو جی پتہ نہیں کی کردہ ہے.
تو اب جب گواہ ایک ہی رہ گیا تو گواہ تو ختم ہو گئے، گواہ رہا نہیں۔ تو قاضی شرح نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں کہ یہودی کی ہے زرا۔ جب اس نے دیکھا کہ جو ہے نا خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ ہوا میرے حق میں، جبکہ میں مسلمان بھی نہیں، سمجھ آ گئی، تو فوراً نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں کہ امیر المؤمنین یہ زرا آپ کی ہے، میرے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرا بھی اس کو واپس کر دیا، اور گھوڑا بھی اس کو گفٹ کر دیا۔ خیر پھر وہ جنگ صفین میں شہید بھی ہو گئے۔ اب دیکھیے گا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ بیٹے کی گواہی معتبر ہے باپ کے حق میں، لیکن قاضی شرح تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ معتبر نہیں، اور اس کے فیصلے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تسلیم بھی کیا۔ اس طرح ایک مسئلہ آیا کہ نظر ماننا ذبح کرنے کی، کسی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر ماننا، میرا فلاں کام ہو گیا، میں کیا کروں گا، بیٹے کو ذبح کر دوں۔ اب یہ مسئلہ آیا، ویسے تمہاری سب کی نظر ماننی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 100 اونٹ اس کے بدلے میں ذبح کیے جائیں گے۔ مسروق رحمہ اللہ تابعی تھے، مسروق بہت بڑے تابعی گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے۔ انہوں نے کہا ایک دمبا کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ایک نفس کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ، تو لہٰذا نفس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جبکہ مسروق رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا بات کر رہے جی؟ مسروق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دمبا کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں کیا آیا تھا؟ ایک دمبا آیا تھا۔ وہاں سے استدلال کیا، کیسے کمال کیا کہ نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا میرے بھی یہی رائے ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو حبر و ہادی الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے عالم، سمجھ آ گئی؟ تو وہ انہوں نے کہا میرے بھی یہی رائے، میں بھی اس کو، انہوں نے ان کی رائے کو تسلیم کر لی۔ سمجھ آ گئی؟ مسروق اس لیے گئے تھے کہ ان کو چوری کیا گیا تھا، سرقہ، اصل تھے وہ نہیں، اور چوری کر کے ان کو غلام ظاہر کیا گیا تھا کہ غلام ہے، اپنے علاقے سے اٹھا گیا تھا ان کو۔ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے۔ یہاں پر دیکھنا کیسے اجتہاد کیا انہوں نے۔ تو اب دیکھیے گا یہاں پر صحابی کی رائے اور تابعی کی رائے اور، صحابی نے تابعی کی رائے تسلیم کی۔ سمجھ آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تابعی کی تقلید کے حوالے سے 2 قول منقول ہیں۔
ایک قول تو یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا انی لا اقلد احدا منہم لانہم رجال ونحن رجال، کہ میں تابعین میں سے کسی کی تقلید نہیں کروں گا، اس لیے وہ بھی رجال تھے، ہم بھی رجال ہیں، وہ بھی کرتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اجتہاد۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہم خود اجتہاد کریں گے۔ دوسرا قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان کی تقلید کی جائے گی، اس لیے کہ صحابہ بھی ان کی تقلید کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کے فتاویٰ کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، تو گویا کہ وہ اس حوالے سے صحابہ کے مرتبے میں ہو گئے، لہٰذا تابعین کی تقلید جو ہے نا میں کروں گا۔ یہ امام صاحب سے دو قول منقول ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ۔